حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا حسن ایسا ہے کہ ان کے چہرے میں سورج تیر رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں حضور کی طرح، حضور میری طرح، اپنی عبادت کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، حضور کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں۔ تو نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں تجھ پر؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر 6 نمازیں فرض، تجھ پر 5 نمازیں فرض۔ تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں۔ تو نفلی روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، حضور نفلی روزہ رکھتے ہیں، صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ آپ کی نقل کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایکم مثلی ایکم مثلی ایکم مثلی لست کہیئتکم لست مثلکم، کون ہے تم میں میری طرح؟ میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضور ہماری طرح نہیں، ہم حضور کی طرح نہیں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ حضور کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تیرے ارکان اسلام 5 حضور کے اس ارکان اسلام 4۔ کیا تو جانتا ہے حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے؟ میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں اس موضوع پر کہ اسلام کے احکام کے پیچھے سبب کیا ہے۔ ہر کیوں کا جواب مقاصد شریعہ کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں کہ فلاں حکم اگر ہے تو کیوں ہے، فجر میں اگر 2 فرض ہیں تو کیوں ہے، ظہر میں اگر 4 فرض ہیں تو کیوں ہے، اگر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے تو کیوں ہے، 3% کیوں نہیں، فجر میں 3 رکعتیں کیوں نہیں، ظہر میں 3 رکعتیں کیوں نہیں، مغرب میں 4 رکعتیں فرض کیوں نہیں۔ کیوں کے جواب میں ہم بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ ذرا وزنی ہے۔ لیکن آج گل بہار میں بہار آ چکی ہے، آج گل بہار میں بہار آ چکی ہے، آج 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 گولی مار کے پڑوس میں بہار آ چکی ہے۔ گولی مارنے والے ختم، دہشت گردی ختم، آج عاشقوں کی بہار ہے۔ اس خوبصورت میدان میں ایک انتہائی خوبصورت علمی نقطہ پیش کرتا ہوں، نقطہ وزنی ہے لیکن عاشق بیٹھے ہیں، اسے اٹھا لیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اٹھا لیں گے۔ تیار ہو؟ دیکھو حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کیسے ہوتی ہے؟ ادائیگی فرض کے لیے، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالک کے ملک سے نکل کر قابض کے ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مالک کے ملک سے نکل کر، کون میری بات سمجھ رہے؟ ہاتھ اٹھائیں مجھے پتہ چلے، ماشاءاللہ تو عوام بھی سمجھ رہے ہیں۔ مالک کی ملک سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نابالغ بیٹے کو باپ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیوں؟ کہا الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور جو کچھ بھی بیٹے کے پاس ہے، بیٹا اور بیٹے کی ساری دولت وہ در حقیقت اس کے باپ ہی کی دولت ہوتی ہے۔ تو جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو اس کے ملک سے نکلے گی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ جب اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا کب ہوتی ہے؟ جب مالک کے ملک سے نکل کر، مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو نکلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالک کے ملک سے نکلی ہی نہیں۔ جب نکلی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ اسی طرح العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، ایک غلام، ایک غلام جو کچھ بھی اس کا مال ہے، غلام کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے۔ اب کوئی آقا اپنے غلام کو مال دے گا، زکوٰۃ دے گا، تو وہ زکوٰۃ اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟
یار کیسے سمجھدار لوگ ہو تم، ماشاءاللہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے ہو۔ تمہیں پتا ہے آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے ادا نہیں ہوتی، غلام بھی اس کا مال بھی اس کا، آقا پر زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے، ادا کریں گے تو کس کو ادا کریں گے؟ ساری کائنات آقا کی غلام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، ہم عظمت رسول کے۔ پتہ چلا ان پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو اپنی اولاد کو دیکھ، اپنی فیملی کو دیکھ، تو اپنی ازواج کو دیکھ، اپنی زوجہ کو دیکھ، اور آقا کی ازواج مطہرات کو دیکھ، وہ تو امہات المؤمنین ہیں۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کی ازواج مطہرات اگر عام عورتوں کی طرح نہیں تو آقا عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے تیری زوجہ آقا کی ازواج مطہرات کی طرح نہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے جسم کو دیکھ، اپنے اعضاء کو دیکھ، اپنے ہاتھوں کو دیکھ، اپنی انگلیوں کو دیکھ، اپنی آنکھوں کو دیکھ، اپنے تھوک کو دیکھ، ذرا تھوک کر دیکھ۔ تیرے تھوک کو جو دیکھے گا نفرت محسوس کرے گا، کراہت محسوس کرے گا، متنفر ہو جائے گا۔ تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آقا کا لعاب دہن کیسا ہے، میرے آقا کا لعاب دہن کیسا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کو زخم ہوتا ہے، آقا کا لعاب دہن زخم پر ملتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لعاب دہن سے لوگوں کو شفائیں ملتی ہیں۔ تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کہتا ہے وہ میری طرح ہے۔ تو اپنے خون کو دیکھ لے، تیرا خون نجاست غلیظہ ہے، کپڑے پر لگ جائے نماز ادا نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوس لیا تھا، اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوسا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہاں تھوکیں گے، کہاں تھوکو گے؟ کہا آقا کا خون ہے، اسے تھوک نہیں سکتا۔ کہا کیا کیا؟ کہا نگل لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب جسے دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہے اسی کو دیکھ لے، اسی کو دیکھ لے۔ میں کہتا ہوں جس کے کپڑوں پر تیرا خون لگ جائے، نجاست غلیظہ ہے تیرا خون، اگر تیرا خون کسی کے کپڑے پہ لگ جائے، اگر نماز پڑھتا رہے، اگر اس نجاست کی حالت میں مستقل نماز پڑھتا رہے تو نماز کی توہین ہے، اور جو نماز کی توہین کرے جہنمی بنے۔ تیرا خون نمازی کو جہنمی بنا دیتا ہے، ان کا خون جس کے جسم میں چلا جائے وہ دنیا میں ہی جنتی بن جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اپنے پسینے کو دیکھ لے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تجھے پسینہ آ رہا ہو، لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ میرے آقا آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم تو کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں، ان کے پسینے سے لوگوں کے بچوں کو برکت ملتی ہے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ تو کیسے مصطفیٰ کی طرح ہے؟ تو کس اعتبار سے آقا کی طرح ہے؟ تو اپنے ناک کی غلاظت کو دیکھ، تو اپنے ناک کو صاف کر، تیرے ناک سے گندگی نکلتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عروہ کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا قد وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ ارے حضور جب بھی ناک مبارک صاف کرتے، صحابہ آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے، اپنے جسم پر مل لیا کرتے۔ آقا وضو فرماتے، وضو کا پانی آقا کے جسم سے جدا ہوتا، صحابہ ایک دوسرے سے جھگڑتے کہ آقا کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرے، اپنے جسم پر ملتے، برکتیں حاصل کرتے۔ ارے تیرے ناک سے گندگی نکلتی ہے، ان کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، ان کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، مصطفیٰ
کریم تیرے طرح. ارے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ لے, تو کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھے, بچے کو کچھ نہیں ہوتا. ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ سے نور کی کچھ ایسی شعائیں نکلتی تھی, جب آقا کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے, عادتاً جس بچے کا قد جتنا 2 سالوں میں بڑھتا اتنا ہی قد 1 سال میں بڑھ جاتا. اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, سولر انرجی کا نام آپ نے سنا. آپ جانتے ہیں شمسی توانائی کیا ہے؟ سولر انرجی پر آج کل تو بہت تحقیق ہو رہی ہے. سائنسدان کہتے ہیں اگر سولر انرجی کے انجیکشنز کسی چھوٹے قد والے کو لگائے جائیں تو اس کا قد بڑھ سکتا ہے. سولر انرجی کیا ہے؟ شمسی توانائی ہے. یاد ہے آپ کو سورج کا جلال اور مدینے کے چاند کا جمال؟ یاد ہے وہ نقطہ آپ کو؟ بھولے تو نہیں ہے نا؟ ہاں, سولر انرجی وہاں سے بھی لائٹ آتی ہے اور میرے آقا کے ہاتھوں سے بھی نور نکلتا ہے. ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے, عادتاً جس بچے کا جتنا قد 2 سال میں بڑھتا اتنا ہی قد 1 سال میں بڑھ جاتا. میں کہتا ہوں سولر انرجی کے انجیکشنز کی باتیں کرنے والوں, نور مصطفیٰ کی شعاؤں کا تذکرہ بھی کیا کرو. یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکت ہے, یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کا واقعہ بھی یاد کر لیجئے. سولر انرجی شمسی توانائی کے ماہرین کہتے ہیں اگر سولر انرجی کے انجیکشنز فصلوں کو لگائے جائیں تو جتنی فصلیں عادتاً 6 مہینے میں بڑھتی ہیں 10 دن میں اتنی ہی بڑھ جائیں. 10 دن میں, کیونکہ یہ نور کی طاقت ہے, یہ شمسی توانائی کی طاقت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں 299 تناور درخت تھے. ایک پودا چھوٹا تھا. میرے آقا نے اس پودے کو ہاتھ لگایا, اس پودے کو اکھیڑا, نکالا, پھر لگا دیا. میرے آقا کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نورانی شعاؤں کی برکت تھی. وہ پودا چند لمحوں میں ہی ان 299 پودوں کی طرح تناور درخت بن گیا. میں کہتا ہوں شمسی توانائی کا ذکر کرنے والوں, نور مصطفیٰ کے سائنٹیفک دلائل بھی سوچا کرو, ان پر بھی غور کیا کرو. ایکس ریز کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا یہ ایکس ریز کیا ہے؟ یہ ایکس ریز کیا ہے؟ جرمن فلاسفر ایک ڈاکٹر ولہم, اس نے تحقیق کی. اس نے دیکھا کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جب ہائی انرجی ان میں پیدا ہو جاتی ہے روشنی میں, تو کسی لکڑی پر جب یہ روشنی, اس نے دیکھا سبز روشنی کی شعائیں پھیلی ہوئی ہیں, لکڑی پر پڑتی ہیں, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہیں. وہ روشنی لکڑی کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے, لکڑی میں سے گزر جاتی ہے. پھر دیکھا میٹل میں سے گزر جاتی ہے. ایک دن اتفاق سے اس کا ہاتھ لگا, دیکھا ایک جانب سایہ ہے, دوسری جانب اس کی ہڈیوں کی پکچر بن گئی. یہ روشنی اگر بہت تیز شعائیں ہوں اس کی, کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے, سی تھرو بنا دیتی ہے. آپ نے دیکھا ایکس رے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پر اسی روشنی کی وجہ سے آپ کے اندر آپ کی ہڈیوں کی تصویریں بن جاتی ہیں. ایکس رے ہوتے ہیں نا, اتنا تو سب جانتے ہیں. میں ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال نہیں کرتا, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں جب میرے آقا کا میلاد ہوا, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نور کی شعائیں نکلی. کیا اثر ہوا؟ کہا میں مکے میں تھی اور مکے سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. آقا آپ دنیا میں آئے, آپ کی والدہ نے شام کے محلات کیسے دیکھ لیے؟ مکہ المکرمہ کے گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں. کہا ایکس رے والوں تم کہتے ہو ہم ماڈرن دنیا کے ماننے والے ہیں, جدید تحقیقات کے ماننے والے ہیں. میں کہتا ہوں یہ عاشقوں کی محفل ہے, یہاں قرآن بھی پیش کیا جاتا ہے, حدیث بھی پیش کی جاتی ہے, یہاں سائنٹیفک فیکٹ سے بھی غیر مسلموں اور بدعقیدہ لوگوں کے منہ بند کیے جاتے ہیں. اگر ایکس رے کی روشنی اتنی طاقتور ہے کہ انسان کے جسم کو سی تھرو بنا دیتی ہے, ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے, میٹل سے گزر جاتی ہے, تو میرے آقا کے نور کی شعاؤں کا اثر یہ تھا کہ میرے آقا کی نور کی شعاؤں نے ان پہاڑوں کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا, ان پہاڑوں کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا. سیدہ آمنہ نے میرے آقا کے نور کو دیکھا, اس نور کا اثر سیدہ آمنہ کی آنکھوں پر ایسا ہوا, بیٹی مکہ میں ہے اور شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے. میں کہتا ہوں جو نور مصطفیٰ کو دیکھے وہ مکہ میں ہو, شام کو دیکھ لے. آقا کا نور مدینے میں ہے اور کراچی والوں کی محفل کو دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. تیرے ہاتھ
میرے آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں، تو پھر کیسے کہتا ہے تو آقا کی طرح ہے؟ تو اپنا ہاتھ اٹھا، دیکھتے ہیں تیرے ہاتھ سے پانی نکلتا ہے کہ نہیں۔ میرے آقا ایک برتن میں ہاتھ ڈالتے، ساری بخاری کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، جسے بخاری کا بہت بخار ہے وہ ان حدیثوں کو نوٹ کر لے، جو کہتا ہے میں آقا کی طرح، آقا میری طرح۔ صحیح بخاری کی حدیثیں نوٹ کر لو۔ میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکل رہے ہیں، آقا اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے ہیں، ہاتھ نکالتے ہیں، آقا کی انگلیوں سے فواروں کی طرح پانی نکل رہا ہے۔ کیسے نکلا؟ میں کہتا ہوں تو بھی ہاتھ ڈالنا کسی برتن میں، تو ہاتھ مارتا رہے گا، تیرا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، خون تو نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا، کیونکہ تو مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے، تیرا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ایک صحابی کو ایک چھڑی دی، رات کی تاریکی میں ایک چھڑی دی، چھڑی پر میرے آقا کا ہاتھ لگا، آقا کے ہاتھ کے نور سے ایسی شعائیں نکلی، وہ چھڑی خود نور بن گئی۔ ارے جن کے ہاتھوں کی برکت سے چھڑی نور بن جاتی ہے، وہ خود نور کیوں نہیں ہے؟ میرے آقا نماز کسوف ادا کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں آقا نے ہاتھ بڑھایا۔ نماز کے بعد آقا سے پوچھتے ہیں، یہ ساری باتیں ابھی تک فقط آقا کے ہاتھ کے متعلق عرض کر رہا ہوں، فقط آقا کے ہاتھ، آقا کی انگلیاں، آقا کی انگلیوں کے اشاروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں آقا نے ہاتھ بڑھایا۔ نماز کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ہے، فرمایا میں نے اپنا ہاتھ جنت میں پہنچا دیا تھا، ایک خوشہ تھا، اگر توڑ کے لاتا تم ساری زندگی کھاتے رہتے، میں بقیت الدنیا، دنیا ختم ہو جاتی، وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اس زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے، دوسرا آسمان مزید 500 سال کی مسافت پر ہے، 7 آسمان ہیں، 3500 سال کی مسافت اس زمین سے، 7 آسمان، پھر آگے سدرۃ المنتہا، پھر آگے جنت۔ آقا مدینۃ المنورہ سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کا ہاتھ جنت تک پہنچ جاتا ہے، مدینۃ المنورہ سے کراچی تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کی توہین کرتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے اتنے سخت جملے کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی تو انسان ہیں۔ میں کہتا ہوں مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، سننا، مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں، ہم بھی تو جلے ہیں۔ ارے وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں، ہم عشق کی آگ میں جلتے ہیں، وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں، ہم عشق کی آگ میں جلتے ہیں۔ میرے غریب نواز عطا الرسول فی الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، جسے محمد عربی سے عشق ہو جاتا ہے وہ عشق کی آگ میں اس طرح جلتا ہے، کوئی غیر اس کے دل میں آئے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم حسد کی آگ میں جلتے ہو، ہم عشق کی آگ میں جلتے ہیں، تمہیں تمہاری جلن مبارک، ہمیں ہماری جلن مبارک، اور دیکھتے ہیں کس کی جلن کس کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تمہارے حسد کی جلن تمہیں جہنم تک پہنچائے گی، ہمارے عشق کی جلن ہمیں جنت تک پہنچائے گی، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، ان کے پاؤں کو دیکھ لے، اپنے پاؤں کو دیکھ لے۔ تو پرواز کرنا چاہے تو تجھے ایئرپورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ میرے آقا پرواز کریں، وہ پاؤں اٹھائیں، پاؤں اٹھائیں۔ تو ذرا پاؤں اٹھا کے دیکھ، پاؤں اٹھا، زمین کی گریوٹی۔ مجھے کہا گیا تھا سینکڑوں نوجوان کالجز اور یونیورسٹی سے آئیں گے، ان کے بڑے اشکال ہیں، 1-2 سوال بھی پڑھ چکے ہیں۔ گریوٹی کو جانتے ہو گریوٹی کیا ہے؟ کشش ثقل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ یہی مٹی ہے، یہی زمین ہے۔ ہم اپنے پاؤں زمین سے اٹھاتے ہیں، زمین کی کشش ثقل ہمیں واپس اپنی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص یہ مانتا ہے، زمین کی کشش ثقل ہمیں واپس زمین کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہی زمین ہماری اصل ہے۔ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ ہم پرواز کرنا چاہیں پرواز نہیں کر سکتے، لیکن میرے آقا پاؤں اٹھاتے ہیں، 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے ما فوق العرش تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اصل یہ ہے، ہم اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹتے ہیں۔
کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا، تو پوچھتا ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئے، کدھر گئے، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ بریلی کا کلندر سمجھاتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے۔ تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں۔